أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بیان کیا تھا کہ یہ عیسائی ہیں، یہ عیسیٰ کو رب مانتے، اللہ مانتے ہیں، تو اے نبی آپ ان کو کہیے کہ یہ قسم کھائے اور یہ کہے کہ جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہیں، یعنی قسمیں نہیں کھا رہے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فساد پھیلانے والے کو، ان فتنہ پھیلانے والوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے. اسی لیے اے نبی یہ لوگ آپ کے سامنے قسم نہیں کھا رہے ہیں کہ جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہیں، تو یہ لوگ فساد مچانے والے ہیں، یہ لوگ بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں، فتنہ مچانے والے یہ لوگ ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا ہے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب، اے نبی آپ کہیے اے اہل کتاب. اہل کتاب یعنی یہودی و عیسائیوں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ پہلے تو اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے بیچ میں بالکل ہی برابر ہے. کلمہ کون سا؟ یعنی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے سوا. یہ جو کلمہ ہے اس کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، اور ہر آدمی دنیا کا یہ یقین رکھتا ہے کہ عبادت کس کی ہوگی؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوگی، اور اللہ کو ہی پکارا جائے گا. اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو اس کے برابر ہے یا جو اس کی جیسا ہے. تو یہ جو ایک کلمہ ہے یہ ہمارے بیچ میں بھی اور تمہارے بیچ میں بالکل ہی برابر ہے. اس میں نہ تم اختلاف کرتے ہو نہ ہم اختلاف کرتے ہیں کہ اللہ عبادت میں صرف اللہ ہی اکیلا ہے، تنہا ہے، اللہ کی عبادت کی جائے گی، یا پھر اصل جو اللہ ہے جس کو تم جس نام سے بھی پکارو وہ اللہ جو ہے کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے، وہ تنہا ہے، وہی طاقت والا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. تو پہلے تو اس کلمے کی طرف آؤ، بعد میں نبی اور رسول کے بارے میں بات کریں گے. تو اللہ فرماتا ہے قل تعالوا الی کلمۃ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف سواء بیننا وبینکم، جو ہمارے اور تمہارے بیچ میں بالکل ہی برابر ہے. وہ کلمہ کیا ہے؟ بات یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، عبادت صرف اور صرف ہم اللہ کی کریں. ولا نشرک به شیئا، اور ہم اللہ کے ساتھ میں کسی چیز کو بھی شریک نہ کریں، کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ میں شریک نہ کرے، یعنی شرک کو بالکل ہی ہم چھوڑ دیں اور اللہ کی صرف اور صرف عبادت کرے. یہ بات تم بھی مانتے ہو، اس کا اقرار تم بھی کرتے ہو اور ہم بھی کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو تم اس پر اترو کھڑے، اس پر کھڑے اترو کہ اللہ کی عبادت ہوگی صرف اور صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ کے ساتھ میں شرک نہیں ہوگا. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور کوئی ہم میں سے ایک دوسرے کو یا یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائے، اپنا رب نہ بنائے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں آیت نازل کی یہودیوں کے بارے میں کہ ان لوگوں نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہودیوں نے اپنے علماء کو، اپنے مولویوں کو اور اپنے بڑے بڑے لوگوں کو کیا کر دیا؟ جو دھارمک ان کے لوگ تھے ان کو کیا کر دیا؟ ان کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر. تو ایک صحابی جو یہودی سے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ان کو اپنا رب نہیں بناتے، ہم تو ان کو رب نہیں کہتے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ لوگ جس چیز کو حلال کہتے ہیں اس کو تم حلال نہیں کہتے؟ یہ تمہارے علماء تمہارے مولوی جس چیز کو حرام کہتے ہیں اس کو تم حرام نہیں کہتے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم تو ایسا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہے رب بنانا، کہ علماء یا مولوی قرآن یا اسلام کی اللہ کی باتوں جو اللہ نے بتائی ہے اس سے ہٹ کر، تمہاری کتابوں میں جو باتیں ہیں اس سے ہٹ کر تمہارے مولویوں نے جو بات بتائی، تمہارے علماء نے جو بات بتائی، اس کو تم نے کیا کر لیا؟ صحیح مان لیا اور اسی پر چلنے لگے۔ تو یہی ہے علماء کو رب بنانا، عالموں کو اپنا رب ماننا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے تو اس بات کی طرف آؤ کہ اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کے ساتھ میں شرک نہیں ہوگا، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور کوئی ہم میں سے ایک دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب نہیں بنائے گا، لوگوں میں ایک دوسرے کو رب نہیں بنائے گا۔ رب کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، وہی حاکم ہے، وہی مالک ہے، اسی کے پاس حق ہے کہ وہ کسی چیز کو حرام کہے یا اسی کے پاس حق ہے کسی چیز کو حلال کہے۔ تمہارے پاس کوئی حق نہیں ہے اگر تم کسی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام مانو گے، کسی اور کی حلال کی ہوئی چیز کو حلال مانو گے، تو اس طرح سے تم ان کو اپنا رب بنا رہے ہو۔ اور فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اگر اب بھی یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہیں تو کہہ دیجئے اشہدو، کہ تم گواہ رہو کہ ہم تو اسلام لانے والے ہیں، ہم تو اللہ کے آگے جھک جانے والے ہیں۔ زیادہ بحث و مباحثہ نہیں تم سے۔ اگر اب تم بھی اتنی ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد بھی تم انکار کر رہے ہو، پیٹ پھیر کر جا رہے ہو، بھاگ رہے ہو، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم گواہ رہو ہم کیا ہیں، ہم اسلام لانے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اب اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک اور برائی کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، کہ اے اہل کتاب یعنی اے یہودیوں عیسائیوں، تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، حالانکہ توریت اور انجیل تو ان کے بہت بعد میں یہ دونوں کتابیں اتری ہیں۔ تو یہودی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ یہودی ہے، اور عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی ہے نہ ہی عیسائی ہیں، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ ایک سچے اللہ کے پکے بندے اور مسلمان ہیں۔ وما کان من المشرکین، اور یہ شرک کرنے والے نہیں ہیں۔ یہودی اور عیسائی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، یا عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، تو یہ لوگ تو دراصل ابراہیم علیہ السلام کو مشرک بتا رہے ہیں، کیونکہ ان کا پورا عمل شرک والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ ہی عیسائی تھے۔ اور اس کی دلیل کیا دی اللہ تعالیٰ نے؟ اس کی دلیل یہ دی کہ موسیٰ علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد میں آئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام تو بالکل ہی بعد میں آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام عیسائی کیسے ہو جائیں گے؟ یا یہودی میں موسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، تو ابراہیم علیہ السلام یہودی کیسے ہو جائیں گے؟ وہ تو پہلے کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ یہ بیوقوفوں والی باتیں کر رہے ہو تم، کہ جو پہلے آیا وہ تمہارے دھرم کا تمہارے مذہب کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے ان کو دلیل دے کر سمجھایا کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ لوگ اس بات کے لیے لڑا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر نبی کا نبیوں میں سے ایک دوست ہوتا ہے، ہر نبی کا نبیوں میں سے ایک دوست ہوتا ہے، اور میرا جو دوست ہے اللہ کے پاس میں وہ میرے باپ اور اللہ کے سچے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دوست ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اور انہی کے طریقے پر ہم لوگ، ان کے بہت سارے طریقے پر ہم لوگ چل بھی رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا هو سماکم المسلمین، کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان رکھا ہے۔ ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ نام ہمیں کس نے دیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے نام دیا۔ پھر ان کی ساری سنتیں جو انہوں نے کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سنتوں کو اس امت کے اندر جاری کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور سے دعا کی تھی اس امت کے لیے کہ اے اللہ ایک ایسی امت بھیج جو تیرے پر اسلام لانے والی ہو، مسلمان ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو پیدا کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی ہے نہ عیسائی ہے، بلکہ وہ سچے پکے مسلمان ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، نیک صالح بندے ہیں اور نبی ہیں۔ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم
فیما لکم بھی علم، کہ دیکھو یہ دیکھو تم لوگ تو ان چیزوں میں جھگڑا کیا کرتے تھے جس کا تمہارے پاس علم تھا، جس کی جانکاری تھی، اس میں بھی تم لوگ پہلے لڑا کرتے تھے۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تو اب تم ان چیزوں میں کیوں لڑائی کر رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جس کی جانکاری نہیں ہے، اب اس میں بھی تم لڑنے پڑ رہے ہو۔ پہلے جو چیزیں تمہیں معلوم تھی، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے پیدا کیا یا اپنے کلمے سے کہ ہو جا تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ نہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، نہ ہی وہ اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا پارٹ ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اس بارے میں تمہارے پاس علم ہے تو اس میں تو تم لڑائی کیا کرتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تمہارے پاس میں علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، تو اس پر بھی تم کیا کر رہے ہو، بحث کر رہے ہو، مباحثہ کر رہے ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی بہت بڑی وعید سنائی ہے، ان لوگوں کو بھی بہت بڑی دھمکی دی ہے جو بغیر علم کے بحث کرتے ہیں، بنا جانکاری کے، جس کے پاس علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، اسلام کی معلومات نہیں ہے، حقیقت معلوم نہیں ہے، قرآن کی اور حدیث کی معلومات نہیں ہے، اور وہ بحث کرنے چلے آتے ہیں، وہ علماء سے بیٹھ کر اور فالتو کے وہ بحث کرنے لگتے ہیں بنا کسی وجہ کے، معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم لوگ تو جن چیزوں کا تمہارے پاس علم تھا اس میں تم بحث کرنے لگے تھے، اب تو جن چیزوں کا علم نہیں ہے اس میں بھی تم بحث کر رہے ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے، علم تمہارے پاس نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کیا حقیقت تھی، وہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے ولا نصرانیا، نہ عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ ایک پکے سچے مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہودی اور عیسائی اپنے مذہب میں بتا کر ابراہیم علیہ السلام کو ایک طرح سے مشرک بتا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے مذہب کے اندر کیا ہے، پورا کا پورا شرک بھرا ہوا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے تو شرک کیا ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے توحید کی مضبوط بنیاد ڈالی ہے، توحید کو قائم کرنے والے، توحید کو پھیلانے والے اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی توحید کی بنیاد ڈالی ہے، اور شرک کی جتنی بھی چیزیں تھیں، کیسے کہ جس گھر میں پیدا ہوئے ان کے گھر کا ماحول کیسا تھا کہ ان کے والد، ان کے ابو خود کیا کرتے تھے، بت بنایا کرتے تھے، ان کے ابو وہ ایسے گھر میں پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے جب ہوش سنبھالا تو دیکھا، ساری چیزوں کو سمجھنا شروع کیا، چاند کو، ستارے کو، سورج کو دیکھا، ساری چیزوں پر دھیان کرنے کے بعد میں ان کو پتہ چلا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ہے، اور یہ لوگ جن چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں، جن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب بیکار ہے، اور ان کے پاس بھی ذرہ برابر بھی طاقت نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کو اپنے بدن سے مکھی ہٹانے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو سب سے پہلے توحید پر عمل کرنے والے تھے، سب سے پہلے توحید پر چلنے والے تھے، لہٰذا تم یہودی اور عیسائی بنا کر ان کو مشرک مت بتاؤ، اس لیے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان اول الناس بابراہیم، کہ لوگوں میں ابراہیم کا سب سے سچا دوست کون ہے، للذین اتبعوہ، وہ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی، جو ان کے پیچھے چلے، ابراہیم کے طریقے پر جو چلے، ابراہیم علیہ السلام کے ان کے طریقے پر چلنے کا کیا مطلب ہے کہ جو توحید کو اپنانے والے ہیں، جو توحید پر چلنے والے ہیں، شرک سے دور رہنے والے ہیں۔ تو شرک سے جو دور رہنے والے ہیں وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے اچھے دوست اور سب سے پکے دوست ہیں۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کے دوستی کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی دوستی تمہیں ملے، ابراہیم علیہ السلام کے تم کیا ہو، اچھے قریبی دوست بن جاؤ، تو اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تمہیں شرک سے توبہ کرنا ہوگا، شرک کو چھوڑنا ہوگا، توحید کو اپنانی ہوگی، یہ بنیاد، یہ جڑ ہے۔ والذین آمنوا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ بھی ابراہیم کے دوستی کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس کا ولی ہے،
مومنوں کا۔ ایمان والوں کا ولی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو دوستی سب سے پکی دوستی اللہ کی دوستی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کس سے دوستی کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کس کا ولی ہے؟ جو ایمان لائے ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، نہ یہ کہ جو کفر کرنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، ان کا اللہ تبارک و تعالی ولی نہیں ہے، بلکہ ان کا ولی کون ہے؟ ان کا ولی شیطان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔